بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری سورہ تغابن جو 28ویں پارے میں رقم کی گئی ہے اور جس کی 18 آیات ہیں۔ سورہ تغابن کا آغاز کچھ اس طرح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح بیان فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور بڑی حکمت والا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور دانا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں کافر ہی رہتے ہیں، تو پھر رسول ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اس کے لیے کہ بروز حشر جو کہ ایک برا دن ہے، قیامت کا روز جو برا دن ہے، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا لوگوں کو ان کے اعمال کا۔ اور پھر جو کچھ بھی ہے ہماری یہ صورتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو مخاطب ہیں اس پہ اللہ کے رسول کے، ہمارا کام تو احکام الہی کھول کر بیان کر دینا ہی موقوف ہے۔ اور دوسری بات کہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی شخص کو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ راہ نجات سے منہ پھیر دے۔ کافروں کے پاس رسول آتے ہیں، رسول ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، آپ دین اسلام کی راہ پہ آئیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیاں جوڑ کے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور پھر جو نیکوکار ہیں ان کو قیامت کے روز ان کا اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کافروں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اس آیت کا آغاز یسبح للہ ما فی السماوات والارض لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اس کے پاس کنجیاں ہیں آسمان و زمین کی، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ سورہ تغابن بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے کہ کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے اس کا وظیفہ مجرب بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک سورہ تغابن کا تعلق ہے، یہ 28ویں پارے میں رقم کی گئی ہے۔ اس سورت کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے واضح طور پہ ایک نشانی بیان فرمائی ہے، جو کہ یہ ہے کہ حضرت محمد تکلم کرتے ہیں اپنی قوم سے کہ میرا کام تو محض تم لوگوں کی طرف احکام الہی صاحب کھول کر بیان کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ان پر نازل ہوتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اپنے بندوں تک صاف پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص طبیعت کے بخل سے بچ گیا وہ نجات پا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو دین کی راہ میں اللہ کے کام کے لیے خرچ کرے اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے اور اس کو پورا اجر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تو اس سے باخبر رہو۔ یہ تھا تھوڑا سا سناپسس۔ اب اس کا کرکس یہ ہے کہ جو شخص طبیعت کے بخل سے بچ گیا وہ اللہ کے ہاں نجات پا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔